السلام علیکم۔ میں قرآن مجید کو اس لیے قرآن مانتا ہوں، اللہ کی کتاب مانتا ہوں کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اگر میں مسلمان گھر میں نہ پیدا ہوا ہوتا، کسی سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی گھر میں پیدا ہوا ہوتا، تو وہ جو دلائل ابھی مجھے میرے والدین نے، میرے مولوی صاحب نے سکھائے ہیں، وہاں کے والدین اور مولوی صاحب اس کے بالکل خلاف دلائل سکھاتے اور میں اس کتاب کا دشمن ہوتا۔ بات یہ کہ بنیادی طور پہ وہ علمی دلیلیں کون سی ہیں، وہ ٹھوس علمی حقائق کون سے ہیں کہ جن پہ میں قرآن مجید کو قرآن مانوں، اس کو اللہ کی کتاب مانوں، یا صرف اپنے بزرگوں کے کہے سنے پہ۔ تو میرے بزرگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اس وجہ سے میں قرآن کو قرآن مانتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی اور مذہب سے ہوتے تو میں اس کتاب کا بہت بڑا دشمن ہوتا۔ تو کوئی علمی دلیل جس پر یہ قرآن مجید واقعی قرآن ثابت ہو اور اس کا مخالف بھی مانے، وہ دلیل میں اگر اس کے کسی مخالف کے سامنے، کسی ہندو کے سامنے، کسی عیسائی یہودی کے سامنے رکھوں، اگر نہ بھی مانے وہ تو خاموش ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ٹھوس علمی دلیل ہے جس کو میں رد نہیں کر سکتا، تو وہ دلیل کون سی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، سیدھی راہ دکھانے والی کتاب، تو اس کے بھی 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس پہ یہ ایمان تو لائیں، ہمیں یقین تو ہو اس پہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اسے مان لیں، ہمیں یقین ہو جائے، تو پھر ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو جو اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو کتاب ہدایت ماننا، کیوں مانیں یا کیسے مانیں؟ کسی کے بتانے پہ ہم مانیں گے؟ ہم کیونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ قرآن مجید ہماری وہ کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دین اسلام قائم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اصل بات یہ کہ نہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، سنتے چلے آئے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جاتا کہ ہم کسی ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، عیسائی یا یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم نے اس کتاب کے بارے میں یہ کچھ نہ سنا ہوتا، یا ہمارے یہ نظریات نہ ہوتے جو اس وقت ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل الٹ نظریات ہوتے، ہم اس کتاب پہ ایمان بھی نہ لاتے اور اس کے بارے میں شک کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کتاب سے دشمنی ہوتی۔ تو ابھی جو ہماری اس کتاب کے حوالے سے اچھی رائے ہے وہ بھی سنی سنائی ہے۔ اگر ہم کسی اور معاشرے یا گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے جو غیر مسلم ہوتا تو ہماری اس کے بارے میں بالکل الٹ رائے ہوتی، وہ بھی سنی سنائی رائے ہوتی۔ تو دونوں رائے جو ہیں وہ سطحی قسم کی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا اس کتاب میں ایسی کوئی چیز موجود ہے، یہ کتاب خود اپنا تعارف کروائے، بتائے، اس میں علم کی کوئی ایسی ٹھوس بنیاد موجود ہو کہ جس بنیاد پہ ہم مان لیں یا اس کے دشمن بھی مان لیں کہ واقعی یہ کتاب علم والی ہے، علم ہدایت والی ہے، اور کسی ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو واقعی علم رکھنے والی۔ تو اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں، مثلا اس کی ایک آیت ہے، اس کی سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4، اور اس کی آیت نمبر 82 ہے، 82 نمبر آیت ہے سورہ نمبر 4 کی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید پہ گہرا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کتاب ہوتی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں پاتے بہت زیادہ اختلاف کثیر اس میں پاتے اگر یہ کتاب کسی غیر کی طرف سے ہوتی۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتی تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے
لیکن یہ بات انہیں سمجھ آئے گی اگر یہ قرآن میں گہرا غور و فکر کریں، تو تب انہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ قرآن میں اختلاف کوئی نہیں۔ تو یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ بہت بڑی دلیل کس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ جو کلام ہوتے ہیں، کلام کے اندر ہمیشہ دو قسم کی سکم یا کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کمزوری قرآن کسی بھی کلام کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اندرونی تضاد ہوتا ہے کہ کلام کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکرا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرتے کرتے وہ ایسے چند جملے کہہ جاتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے جملوں کے لیے یا پہلے جو بات اس نے بیان کی ہے اس کے ساتھ وہ ٹکرا جاتے ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کلام میں یہ بات ہوتی ہے۔ یا دوسرا اختلاف جو بیرونی اختلاف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گفتگو تو کرتا ہے کیونکہ اس کا علم کامل نہیں ہوتا، تو باہر کے حقائق، خارج کے جو حقائق ہیں اس کے ساتھ وہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اس کو بیرونی اختلاف کہتے ہیں۔ تو ہر انسان جب گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو میں دو قسم کے اختلافات لازمی ہوں گے، ایک اختلاف بیرونی ہوگا، ایک اندرونی ہوگا۔ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لوگ اس کلام پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے تو وہ اس میں پا لیتے، غیر غور و فکر سے پاتے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ یعنی اگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے ہستی کی طرف سے ہے کہ جس کے پاس از ابتدا تا انتہا ہر چیز کا علم آنے واحد میں۔ کیوں؟ ان دونوں اختلافات کو اگر آپ کسی کلام میں ختم کرنا چاہیں تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی گفتگو کرے کہ جس کے پاس آنے واحد میں از ابتدا تا انتہا تمام چیزوں کا علم کامل موجود ہو۔ جب اس کا کلام پیش کیا جائے گا تو اس میں نہ اندرونی اختلاف ہوگا اور نہ بیرونی اختلاف۔ قرآن مجید اس طرح سے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، ذرا دیکھو اس میں تمہیں کہاں اختلاف نظر آتا ہے۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے کام بھی کیا۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس نام کی کتاب لکھی۔ اس میں اس نے بہت جگہ پہ کہا کہ جو باقی کتابیں جو تھیں تو اللہ کی طرف سے پھر ان میں تحریف ہو گئی، انسانوں نے اس میں اپنا کلام داخل کر دیا، تو نقصان ان کتابوں کا یہ ہوا کہ وہ سائنس کے ساتھ اور جو بھی کائنات کا علم ہے اس کے ساتھ ان کے بہت سارے اختلافات ہیں۔ لیکن قرآن مجید جس میں کہ انسانی کلام داخل نہیں ہو سکا، یہ پیور خالص اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اندر جو بھی اختلافات ہیں بیرونی دنیا سے بھی اور خود اس کے آپس میں بھی اختلافات، وہ زیرو ہیں، نل ہیں، نہیں۔ تو قرآن مجید کا قرآن ہونا، قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا، قرآن مجید کا ایک نبی پر نازل ہونا، اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے اور بھی بہت سے ٹیسٹ دیے ہیں۔ اگر ہم اس پہ تدبر کریں، غور کریں تو ہم ان ٹیسٹ کو بھی پا لیں گے۔ تو قرآن دعوت دیتا ہے کہ آؤ تدبر کرو، آؤ غور کرو، تمہیں خود اس کے اندر سے حق کی بنیادیں مل جائیں گی اور بیرونی کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ خود قرآن مجید یہ ثابت کر دے گا کہ یہ ایسی ہستی کا کلام ہے کہ جس کے پاس اول تا آخر، از ابتدا تا انتہا ہر چیز کا علم آنے واحد میں موجود ہے، اور وہ صرف رب کی ذات ہے۔